پریشانی ہو رہا تو ایسا نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑی بدتمیزی ہے. کوئی بھی پڑھتے ہیں قرآن کو اپنے طرف کے لیے نشہ میں سب موڑ جاتا ہے. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. کل جو آیتیں گزری تھیں جنہوں نے بھی ان کو سنا ہے ان کے بارے میں انجام کا ذکر کیا گیا تھا کہ اعدت للکافرین. یہ دوزخ اور دوزخ کی کیفیت کو بتایا گیا تھا کہ دوزخ کی جو آگ ہوگی دنیا میں لکڑیوں سے یا گیس سے یا پیٹرول سے وغیرہ سے جو آگ سلگائی جاتی ہے ایسی آگ نہیں ہوگی بلکہ نافرمان انسان کے بدن کو خود آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا. اسی طرح دنیا کی جن چیزوں کے اوپر وہ گرتا تھا مرتا تھا اپنا دل جس پہ نچھاور کرتا تھا جس کا تعلق دین سے نہیں اللہ سے نہیں تو وہ چیزیں بھی دوزخ میں آگ کا ڈلہ بنا دی جائیں گی. تو دونوں کا ساتھ رہے. پھر یہ بتا کر یہ بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام صادق قطعی سچا پکا جس میں ذرا برابر بھی کوئی قسم کا شک نہیں شبہ نہیں. جو باتیں بتائی جا رہے ہیں غیب کی دوزخ کی وہ ہو کر رہیں گی. دوزخیوں کی وہ باتیں سچی اور پکی ہیں. تو اب ان بندوں کے لیے 4 قسم کے انسانوں کی وضاحت تفصیل چلے آ رہی تھی شروع سے جس میں سے کافر تھے منافق تھے ان کی تفصیل بڑی ذکر کر کر ان کے انجام کو بتا دیا گیا کہ وہ عزت الکافرین. اب رہ گئے 2 جو سورہ کی ابتدا ہوئی تھی الف لام میم سے. اس میں خالص تقوی والے جو آخرت کا پورا کمال درجے کا یقین رکھنے والے اس یقین کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے والے بدنی طور پر عبادت کر کے مالی اعتبار سے بھی اس کو صرف کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے یہ کلام پاک اس کے اندر جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ انسان کے لیے ان تمام چیزوں کو جاننے کی جدوجہد کرنے والے جو جانتے ہیں وہ لوگ وہ متقی ہیں. لیکن ان میں کے بعد لوگ کہلانے والے مسلمان عمل کرتے ہیں وقتاً فوقتاً کبھی نمازیں بھی چھوڑتے ہیں کبھی بدعملی بھی کرتے ہیں کبھی گناہ بھی کرتے ہیں پر ہے مسلمان. کوئی شخص نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے فاسق. کوئی جھوٹ کہتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے فاسق. بغیر توبہ کے بھی اگر مر جائے تو مسلمانوں کے جیسا سلوک کریں گے مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے سارے مسلمان اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے سب پر ذمہ داری ہے اس کے لیے دعا کریں گے. لیکن نماز کا انکار کرتا ہو تو وہ کافر ہے.
روزے کا انکار کرتا ہو، روزے نہیں رکھتا ہو الگ بات ہے، یہ فاسق ہے۔ روزے کی عبادت کا انکار کرتا ہو کافر، زکوٰۃ نہ دیتا ہو یہ فاسق ہے، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرتا ہو یہ کافر ہے۔ تو فاسقوں کی بہت بڑی جماعت ہے، یعنی بد عملی جو ہوتے رہنا، ان کو نیک عمل کی طرف قرآن بار بار لاتا ہے، پر وہ بھی بعد میں پہلے درجے میں متقی، ان کے انجام کے بارے میں آج کی آیت میں تفصیل آ رہی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، ہم اردو میں بشارت بولتے ہیں، عربی میں بشارت ہوتا ہے، بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شین ریت دے بشرت مانے بدن کے اوپر رہنے والی چمڑی، اس چمڑی کا نام ہے بشرت، انسان کے اوپر، اور انسان کے بدن پر چمڑا نہیں ہے، انتہائی باریک پرت ہے۔ اس لیے انسان اگر آنکھ کا جھونکا بڑا تو سب کا اس کو لگ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ اوپر پتلی پرت جو جھلس جاتی ہے پھر اس کو سدھرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو دیگر قسم کے جراثیم کا حملہ فوراً ہوتا ہے، بہت کم بچتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کو دو ٹکڑے کر کے آدھا کر کے رکھ دو جی سکتا ہے، ہاتھیں کاٹ کر رکھ دو جی سکتا ہے، دونوں پاؤں کاٹ کے رکھ دو، بلے تک بھی کاٹ دو، انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جھلس گیا خالی اوپر کی تو جینا مشکل ہے۔ تو اصل اس چمڑی کو کہتے ہیں بشرت۔ انسان کے لیے جو اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، اچھا ہوا تو خوشی مناتا ہے جس سے خوشی ہوتی ہے، برا ہوا تو غم مناتا ہے جن سے غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، صورت لگا رہتا ہے۔ اس کے ذکر کیے بغیر، جب وہ خوشی میں ہوتا ہے ذکر کیے بغیر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کی صورت کے اوپر، بدن کے اوپر، اس کے چال چلن سے نمایاں طور پر دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ عالی جناب بڑے خوش ہیں۔ اس چمڑی پہ ظاہر ہونے والی چیز، اس لیے بشارت بمانے خوشی۔ تکلیف بھی اگر ہو تو وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ اس لفظ کے ساتھ، بشر کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے بھی معنی میں لایا ہے، بری خبر کے معنی میں بھی اس لفظ کو فراہم ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب غم کے معنی میں لاتا ہے تو بے کے اضافے کے ساتھ لاتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ کر تاکہ فرق ہو سکے۔ یا بشر الذین آمنوا، بشارت دے دیجیے۔ انسان کو بشر کرتے ہیں، اس لیے کوئی چمڑی والا ہے وہ کیفیت اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بشر تین حرفی لفظ ہے، با شین را۔ اگر بیت کو ہٹا دو رہ گیا شر، مانے شرارت۔ اس لیے کسی شاعر کہتا ہے بشر میں شر 2/3، اچھائی تھوڑا ہی ہے، برائی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اپنے اپنے طور پہ سمجھنے والوں نے سمجھا بھی سمجھایا۔ کہ خانقاہ کے اندر حضرت قبلہ اپنے مریدین کو سمجھاتے کہہ رہے تھے میاں بشر جو ہے باشر، کیونکہ با کے اوپر سفر ہے، با مانے والا، باشر شرارت والا، بدماشیوں والا۔ اب انہیں عمل کے ذریعے سے ایک سفر جا کے بے گزیر ہونا، پیش ہونا، خیر اس لفظ کی حقیقت تو ہے نہیں،
لیکن معنی کے لیے اعتبار سے حق ہے. تو بشر یہاں پر اس سے معنی ہے صرف بشارت خوشی کے معنی میں. تو قرآن جگہ جگہ اصول ضابطے بیان کر کر اطمینان والی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نیک اور صالح بندوں کے لیے کہ دیکھو اس راستے کو اختیار کرو، یہ صراط مستقیم ہے جس کا تم ذکر بار بار کرتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. وہ راستے کی نوعیت یہ ہے، دیکھو اس کو اختیار کرو یقین کے ساتھ. جب یقین کے ساتھ چلو گے تو چلنے لگے تو پھر حکومت کے بس شیطان وسوسے پیدا کرے گا، حالات وسوسے پیدا کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، سیدھی سادھی چلتی ہوئی زندگی میں رکاوٹیں آنے لگیں گی. اتنا یقین رکھو کہ ان ساری مصائب کو برداشت کرنا ایمان کے لیے اچھا، ہلکا اور آسان ہو جائے، تکلیف کو خاطر میں نہ لائے. تو ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو ایمان رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر جو بتا دیا گیا تھا. ایمان کے ساتھ یعنی مسلمان توحید کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں مسلمان. خالی مسلمان ہونا کافی نہیں. اگر کافی ہو جاتا قرآن کا سب سے بڑا حصہ تلاوت کرتے چلو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. انتہا سے زیادہ چاہنے والا، پیار محبت رکھنے والا باپ اپنے بیٹے کے لیے بار بار چھوٹی چھوٹی حرکت، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا ایسا کرنا، جب بھیج رہا ہے تو 10 مرتبہ بیٹا، بار بار بیٹا کیوں بولتے ہیں؟ کیا بیٹے کو انکار ہے باپ کے ہونے کا؟ یا باپ کو شبہ ہے کہ میرا بیٹا ہونے کا؟ باپ کو یقین ہے کہ بیٹا ہے اس کا، بیٹے کو یقین ہے کہ میرا باپ ہے. آپسی رشتے کی نوعیت کو بتا کر، محبت کے ساتھ بتلا کر حیثیت بتلاتے ہیں. جب یہ حیثیت ہے تو اس کا حکم ماننا ضروری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی، سارے انسان اللہ کے بندے، ساری کائنات اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. پھر ایمان سے جڑ کر، اسلام سے جڑ کر خلاف اسلام، خلاف ایمان والا پہلو کا ظاہر کرنا بندہ، یہ اس کی نادانی ہے. اس کی نادانی کو دور کرتے ہیں. دور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم سے کیوں کہہ رہے تھے؟ تم ایمان میں داخل ہو، تم نے ایمان کا اظہار کر دیا، ایمان کے عہد کے ساتھ اپنے عہد کو جوڑ دیا. یہ عہد شکنی بڑی بری چیز ہے، صراط مستقیم کے خلاف ہے. یہ عادات تو مغضوب علیہم اور ضالین والے لوگوں کے ساتھ تھی، اور تم نے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم نہیں ہونا، ضالین نہیں ہونا. کہتے ہو کوئی طریقہ بتائے تو اس سے ہٹتے کیوں نہیں ہو؟ تو لہٰذا تاکید کیا کہ جو لوگ اس کو قبول کر لیے، ایمان لا لیے، پھر ایمان لا کر ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں جنت کے داخلے کو یقینی بتایا ہے، یہ مفہوم قرآن میں جگہ جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے ساتھ جوڑ کر جس ایمان والے کو بتایا ہے وہ عمل صالح اس کے ساتھ جڑ. ایک شخص ڈاکٹر ہے، خالی سند لے کے پورا تو کچھ آدمی کا کہ پریکٹس کرنا. ایک کسی فن کا ماہر ہے، فن کے مہارت سے جوڑ کر اس کو لقب دے کر پکارے، اس میں عزت نہیں اس کی. جس لقب کے ساتھ، جس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کام کا نمونہ بار بار کر کے بتاتے رہنا، عملی مظاہرہ ہونا. تو اب وہ شخص ہے، اب وہ شخص ہے. تو اسی طرح مسلمان کہنا کہلانا کافی نہیں ہے. یعنی مسلمان ہے تو مسلمان یہ نام ہے. ایک عقیدے کے ساتھ جڑ کر اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، خوشی میں بھی، غم میں بھی، سردی میں بھی، گرمی میں بھی.
چھوٹے عمل میں بھی بڑے عمل میں بھی، بدن والی عبادت میں بھی مال والی عبادت میں بھی، میل ملاپ کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی۔ تو لہذا جو ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسم کے والے انداز میں یقیناً یقیناً سے اعلان کر دو، یعنی قرآن کہہ دیتا لکھ کر کہ ان کے لیے جنت نہیں جنتیں ہیں۔ جنت باغ عربی میں کئی الفاظ آتے ہیں جنت کے لیے، روضت مانے جنت، جنت مانے باغ، روضت الباغ، جنت الباغ، حدیقت الباغ، فردوس الباغ، بستان الباغ، کئی الفاظ۔ اور جتنے نام ہوتے ہیں کسی مناسبت سے ہوتے ہیں، پوری ذات کو بتانے والا نام ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نام جو ہے اس میں صرف اللہ کا ایک نام ہے جو ذات کو بتاتا ہے۔ ماں باقی جتنے نام ہیں اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن لفظ اللہ اس کے ساتھ نہیں جڑتا۔ رحمان اللہ کا نام ہے، آپ یہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رحمان کا نام ہے، اللہ غفار کا نام ہے، اللہ قدیر کا نام ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کا نام قدیر بھی ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے۔ یہ جو نام ہے یہ سب کام ہے اس کے، یعنی اللہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس کے ذات کا نام، ذات کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہے جو ماں باپ کے نام ہے۔ تو مسلمان ایک ذات ہے، اب اس کے کام بہت ہیں۔ اب رمضان میں ہم نے روزہ دار بن گیا، نماز میں نمازی بن گیا، ہر وقت لمحہ اس کی نوعیت بدلتے رہے گی۔ گھر میں گیا بحیثیت باپ بن گیا، اپنے درجے کو ملحوظ رکھ کر اولاد کے اوپر اس درجے کے ساتھ وہی حرکت کرے گا، وہی سوچنا پڑے گا اس کو جو اولاد کے لیے مفید ہو۔ اپنے دماغ کی بد دماغی کو استعمال نہیں کرے گا۔ تو یوں سمجھو جو صاحب اولاد ہے وہ غلام بن گیا، زنجیریں نظر نہیں آتی، اب زندگی ہے بچوں کے لیے، زندگی ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو موت آئے گی، لیکن آپ ظاہر ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں اولاد کی شکل میں، آپ مرے نہیں ہیں۔ یہ نظام ہے قدرت کا، اس لیے آپ کو تاکید ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بناؤ۔ جب تم مر جائیں گے تمہارے نام اعمال کا دفتر نامہ بند، لیکن جو نیک اولاد ہوتی ہے اپنے باپ کو یاد کرتی ہو، اس کے ہاتھ میں دعا کرتی ہو، مرنے کے بعد بھی جب تک یہ اولاد اس کے لیے دعا کرتے رہیں گی، اس کے نیکیوں کے رجسٹر کے اندر نیکیاں اضافہ ہوتی ہی رہیں گی۔ اسی طرح زندگی میں جاری عمل جس کے پاس اللہ نے حیثیت دے رکھا ہے، کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی مخلوقوں سے استفادہ کرتے ہوئے، وہ جاری عمل۔ پانی کا گھڑا رکھ دیا جاری عمل، بعض تو جاری عمل الٹا وبال بنتے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں جاری عمل۔ جیسے پانی کا ایک فلٹر لگا دیا، اب کرنٹ میں لگا دوں، پانی بھرنے کے لیے میں ڈالوں، بل میں بھر لیتی ہوں، کاکا صاحب کہہ رہا ہوں، میں اس کا انتظام بھی کرتا ہوں، اس کی بل کا بھی ادا کرتا ہوں۔ تو بہرحال کوئی بھی اس قسم کے جاری عمل ثواب جاریہ کے جیسے جو کرتا ہے، موت کے بعد بھی قوم پیدا ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی مسجد بن رہی، ایک اینٹ خرید کے دے دیجئے، لگا رہے آپ لگا دیجئے، بس آپ بھی شریف ہو گئے اس میں۔ لیبر اینٹ لگا رہا ہے، آپ اپنے گھر کے ایک اینٹ لے جا کے دو، آپ کے مال کی ہو، حلال مال کی ہو،
ایک اینٹ لے جا کے میاں یہ اینٹ میاں لگا دے، بولتے اگر لگا دیا تو بس نوعیت الگ الگ ہوئی. اس طرح روزہ داروں کے لیے صحیح روزے دار کو روزہ دار کا اہتمام کرنا بھی روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب حدیث کے اندر قرار دے دیا گیا. لیکن اس میں حلال و حرام کا خاص طور پر خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنتیں ہیں ان کی بشارت دے دو. ایک نہیں، کم سے کم 2 جنتیں. جو جنت میں جائے گا کم سے کم 2 جنت. وہ سمجھو آپ کا مکان ہے اور ایک مکان ہے جو کرایہ پہ دے گا، لیکن وہاں کرایہ پہ دینے کی بات نہیں. کئی باغات ہوں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور جنت کے سارے درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر درخت کی پیڑ سونے کی ہے، کسی اور کی. اور نہریں جو بہ رہی ہیں، ابھی دنیا میں جو نہریں گڑھے کھود کر کنال کے جیسے بناتے ہیں، نالوں کے جیسا بناتے ہیں، پانی بہتا ہے، ایسا نہیں، بالکل زمین کے اوپر. انسان اپنے عقل سے کیا کیا بنا رہا ہے. اس سے اللہ کا ارشاد ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. اجی زمانہ جو آتے جائے گا تم کو ہم چیزیں بتاتے جائیں گے. یعنی انسان اپنے عقل کی طرف سے آگے بڑھتا جائے گا اللہ کی دی ہوئی عقل سے خود سمجھ میں آئیں گا آخر اس میں سب کے پیچھے اور اوپر سے اللہ کی بات. دنیا کے کئی ملکوں میں ایسی ٹرینیں ریل گاڑیاں بنا لی گئی ہے، زمین کے اوپر چلتے ہیں پھر بھی زمین کو چھوتی بھی. 1 گھنٹہ 500 سے 1000 کلومیٹر کی رفتار پہ دوڑ بھی رہے ہیں، وہ دوڑا بھی رہے ہیں. اس سے آگے نظام پھر ادھر جاری ہوگا اور یہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا جدید نظام جب مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. زمین پر ہے، زمین پر چل رہی ہے، زمین کو ٹچ بھی نہیں ہو رہی ہے. قدرت کی دی ہوئی چیزوں سے ایک دوسرے سے جوڑا، مقناطیسی نظام وغیرہ کے ساتھ جوڑا، اور جس میں گرنے کا بھی امکان کم یہ کر دیا. تو قدرت جو بنائے گی ان درختوں کے لیے حدیث شریف میں آ کے ایسے بغیر نالوں کے زمین کے اوپر سے نہروں کے جیسا پانی بھی بہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم تک جتنے بھی انسان ہیں پورے جنتیوں کو الگ کر دیں گے، اس میں اس امت کے سابقہ پر رہیں گے. پھر فرمایا کہ پورے جنتیوں کے 120 صفحے ہیں. سب کسی چھوٹی نہیں، 14-15 آدمی کی صفحے جو ہمارے پاس ہیں وہ ملینوں کی ہوں گی، ملینوں کے تعداد میں ہوں گے. دنیا کی ابتدا سے انتہا تک 120 صفحے جنتیوں کے ہوں گے. ماں باپ سوارے کے سارے دو بنے. یہ 120 صفحے جو ملینوں کے ہوں گے پورے انسانوں کے مقابلے میں صرف 1% ہے، 1% جو جنت میں جانے والے ہیں. 99% یہ 1% کے اندر بھی جو 120 صفحے ہوں گی، وہ 120 صفحوں میں سے 2/3 یعنی 80 صفحے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کی ہوں گی. صرف 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک علیہ السلام تک جتنے انسان جو نیک صالح رہے، اپنے نبیوں کو مانے، اللہ کی کتاب کو پیام کو مانے، جد و جہد کیے، جو جنتی ہیں وہ صرف 40 صفحے ہیں. یعنی پورے جنت کا 2% حصہ، 3 میں کا 2/3 امت محمدی، صرف 1/3 ساری کی ساری. یہ بشارت بھی تھی.
اور جتنی ترغیب ہے، بشارت ہے ایمان والے کو، اس رغبت کے لیے قرآن آگے چل کے کہتا ہے لمثل هذا فلیعمل العاملون، بعضوں کو دل نہیں لگتا برابر۔ اب روزے میں ابھی کتنا ٹائم ہے؟ ابھی اللہ اللہ علی ایک بے چین ہے، اس سے کوئی ہونے والا نہیں، کوئی روزے میں فرق پڑ رہا وہ بھی بات نہیں، یہ بری بات ہے، وہ بھی نہیں، یہ بری بات ہے، یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے، روزے کی تعلیم اور تکمیل ہے۔ بعضوں کا روزہ اس سے بھی آگے، روزہ رکھنا تو ہونا مردہ، بشکل زاہد ریا نہ کر دکھلاوا، یہ الگ لوگ روزے کے درجے ہیں، عبادت کے درجے ہیں۔ جس طرح ایک مردہ آدمی اطراف میں آس پاس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کچھ احساس نہیں، بس بے فکر ہے جو خام سے۔ عابد سے بڑا درجہ زاہد کا، اس کو بھی وہ لے دے کرتا ہے کہنے والا۔ اچھا زاہد لوگوں کی عادت ہے بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے رکھ کے پورے تقسیم ہو رہی، تسبیح بھی خراب نہیں ہونا، ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ڈالتے رہتے اللہ اللہ، اس میں شراب ادھر ڈال، پھر میری تسبیح نہ ادھر رکھ، برا نہیں کر لو، منگا رہا کھاتا نہیں رہا، کھانا ہے رکھنا ہے، رکھنے کی بھی فضیلت بیان کیا بڑھ رہا ہے کرنے والا، سب کچھ موجود ہے، طلب موجود ہے، خواہش موجود ہے، تقاضا ہے، لیکن حکم خداوندی بیچ میں آڑ ہے، اس کی رکاوٹ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے بیٹھا، وہ بھی فضیلت ہے۔ درجے ہیں، درجہ بندی کے اندر یہ عیب و عیب نہیں ہے، لیکن اس میں انسان خود بخود باز کا دل زیادہ اس میں نہیں لگتا تو اس میں لگا رہتا ہوں، بعض تو ساری چیزوں سے بے فکر اس میں لگ جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے ہیں، آپ کی نقل کرتے ہیں، بعضوں نے رکھنا شروع کیا، ان کی نقل کرنے میں ہوا یہ گھر میں بیوی اور ان کے حقوق کی تکمیل نہیں ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی نماز، رات میں نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، بعض صحابہ اچھی طاقت والے ہمت کر شروع ہو گئے، چند دنوں بعد بیوی الگ سے خود بھی آ کر شکایت کی، آپ کے صحابی ایمان لا کر ایمان کا کمال یہ بتا رہے ہیں، روزانہ دن میں روزہ، رات بھر کھڑے رہ کر عبادت نماز، تو پھر میں گھر میں کیوں ہوں؟ پھر گھر میں لا کر مجھے رکھا کیوں گیا ہے؟ بس چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں طاقت ہے، ہاں ہوں لکھا نہیں، رکھنا ہے تو ایک دن آنا، سو میں داؤدی رکھا، پھر فرمایا پوری رات جاگ رہے، نہیں، بدن کا بھی حق ہے، اس کو آرام بھی دے، بیوی کا بھی حق ہے، اس کا حق پورا کرنا، ہر ایک کا حق ہے جب دنیا میں ہے تو حقوق کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھنا۔ اور میں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے میں یہ کرتا ہوں، میں کیوں کرتا ہوں؟ یطعمنی ربی ویسقینی، اجی میں نماز میں رہتا ہوں، روزے میں رہتا ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا بھی ہے۔ اپنے دماغ سے سوچیں گے میں الگ سے آئے بندے، تو میرا خاص بندہ ہے، منہ کھول میں کھلا رہا ہوں، منہ کھول کھا رہا ہوں، ایسا نہیں کھلا ہے۔ جس چیز میں لگ جاتا ہوں تو پوری طرح اس کا ہو جاتا ہوں، اس کے دربار میں پہنچ جاتا ہوں، کسی چیز کا خیال وغیرہ آتا جاتا نہیں، جب آتا جاتا نہیں تو سانپ کاٹا بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں اس کا احساس ہوگا۔ الغرض تو جنتیوں کے لیے، ان کے لیے نیک بیان کو ذکر کر دیا گیا، پھر گھمایا کہ اس جنت کی خوبی تاکہ رغبت پیدا کرے انسان۔ قرآن کہتا ہے لمثل هذا فلیعمل العاملون، اے بندو اس جیسی نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا نا، کم سے کم اس کے خواہش میں تو پورے روزے رکھو، پوری نمازیں پڑھو، پوری تراویح پڑھو، پورے اطاعت و فرما برداری کرو، صدقات و خیرات کرتے چلو،
کیا ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، ہم نے بتا دیا نا، اس کے لیے کرو. اب دوسرا درجہ ہے، اس کے لیے اس کے لیے نہیں، کیا ہے کیا نہیں، ہم تیرے لیے، تجھ کو پانے کے لیے، یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ دیں گے وہ دیں گے، اس سے ہم کوئی لینا دینا نہیں. کیا کرنا ہے کرنا ہے، ہم آپ کے لیے. اب آپ جنت میں ڈالنا ہے ڈالو، جلانا ہے جلا دو، ماننا ہے کر دو، جو کرنا ہے کر دو، کیا کرنا ہے کرنا ہے. ہم آپ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں بولیں. پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ دے گا جنت کے اندر تو وہاں بھی غذا کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. کلما رزقوا منہا، جب جب ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے، یہاں بھی دے رہے ہیں، جس کو نہیں دے رہے. اب دینے کی نوعیت الگ ہے، محنت جد و جہد کے لحاظ سے درجے الگ الگ ہیں، ملے گا الگ الگ کچھ، ملے گا الگ الگ کچھ. سب کو ایک جیسا کیسا ملے گا؟ سب کو ہاتھا پاؤں پڑ کے کھلانے والا کہیں کو ملے گا؟ محنت جد و جہد اس کے ساتھ جو دے دیا، جو فکر کے ساتھ الگ الگ ہے، اس کو ملے گا اسی فکر کے ساتھ. نتیجے میں کوئی عزت کے ساتھ لے رہا، کوئی ذلت کے ساتھ لے رہا. وہ دنیاوی تقاضے کے لحاظ سے اس کی تعمیل و تکمیل ہے، یہ آخر میں ایمان کے اعتبار سے اس کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں ملے گا اس کو. جب جب جو کچھ ملے گا تو آتے کہے گا جنتی یہ تو پہلے بھی ہم کو مل چکا ہے، ایسے دکھ رہا. یعنی ایک جیسی شکل رہیں گی، چیز الگ رہیں گی، یا مزہ الگ رہے گا، یا وہ چیزیں جو دنیا کے اندر دیکھا تھا، ارے یہ تو دنیا میں بھی ہم نے کھائی تھی، لیکن وہ دنیا کی نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ جنت میں جو چیزیں اس جیسی کوئی بھی چیز دنیا میں ضروری نہیں ہے. اگر ہے تو دنیا کے نام میں ہے. دنیا میں نام دیکھا تھا، یا نارمل کا، اسٹینبول کا، فلاں کا، اس جیسے نام کی چیز رہی، اس جیسی حقیقت والی چیز جنت میں نہیں، وہ چیز الگ ہے. مختصر ہے، نہ صرف کھانے پینے کو دیا جائے گا بلکہ اسی طرح اور کئی ایک جیسی چیزیں دی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جوڑے بھی دے دیے جائیں گے. تنہا نہیں رکھیں گے، کسی کو تنہا بن کر کے رکھنا یہ بھی ایک تکلیف ہے، عذاب ہے. ذوق اور شوق کا پوری کی پوری چیزیں عورتوں کو مرد، مردوں کو عورتیں. اور پھر جنتیوں کو بچے پیدا نہیں ہوں گے. جو بچے مرے ہیں ان کو ہمیشہ بچے خدمت کے لیے جنتیوں کے لیے چھوڑ دیں گے. 15 سال سے کم عمر والے جتنے بچے انتقال کر جاتے ہیں، جس حالت میں انتقال کیے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اسی حال میں رہیں گے. 15 سال تک ان کے اچھے برے کام کا رجسٹر لکھا نہیں جا رہا. نہیں، مسلمان کی اولاد ہے، اس لیے جنت ہے، اس لیے وہ جنت ہے. ابھی ان کو لے اعزاز لطف والی چیز اسی میں رہے گی، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گی. نہ بڑی گے نہ گھٹیں گے، بچے ہی بچے رہیں گے. تو یہ بھی ایک ذوق کے لیے، پھر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مرد. اب یہاں دنیا کے اندر بھی یہ تعلق ہے مرد اور عورت کا. یہاں جھگڑا شکایت عورت کو مرد سے، مرد کو عورت کے ساتھ. کبھی جھگڑا شکایت کپڑوں کو لے کر ہے، کبھی صفائی کو لے کر ہے، کبھی زینت کو لے کر ہے، کبھی گندگی کو لے کر ہے. یہ سارے جھگڑوں سے پاک رشتہ بنا کر دیں گے. ازواج مطہرہ، ازواج کے معنی جوڑے، بیویاں نہیں. عورتوں کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت. عربی کے اندر لفظ جو زوج ہے اس کے معنی جوڑ، ساتھی. شوہر کو بھی زوج بنے گے، بیوی کو بھی زوج بنے گے. دونوں پاک رہیں گے. نہ انہیں گندا ہوگا کہ اس کو پانی لانے کی ضرورت پڑے گی، نہ انہیں گندی ہوں گی کہ اس کو پانی لانے کی ضرورت پڑے گی. نہ انہیں ایام کے اندر آئیں گی مہاماری وغیرہ سسٹم میں کہ اس کو پاک ہونے کی ضرورت پڑے گی. یہاں صرف ترجمے میں اتنا بڑھ کے نکل جاتے ہیں. پاک بیویاں، بیویاں نہیں، شوہرہ میں اس کے اندر
زوج کا لفظ ہی ہے، زوج کے معنی شوہر تو ہاں شوہر، بیوی ہاں بیوی، اس کے معنی ساتھی کیا ہے، کوئی لفظ الگ معنی نہیں۔ سبحان اللہ خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑ پیدا کیے، کرو وہاں بھی جورو مرد چلو، ہر چیز کے ساتھ لائٹ کا کنیکشن دینا تو 2 وائر رکھنا ہے، کٹ بول کے رکھنا، اس کے رکھنا بغیر جوڑ کے چلتا ہے، خالی ایک میں کرنٹ والوں کو آتا نہیں، جب وہ نہیں تو اس پہ نہیں چلتا۔ کائنات کے ہر چیز کو جوڑ کے ساتھ اور بغیر جوڑ والی جو چیز ہے وہیں پر تمہارا دماغ کا بنا ہوا ہے اللہ، ہر وہ چیز جو طاق ہے وہ اللہ، جو جوڑ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کے اندر پاک جوڑے بھی ہو گیا قسم سے، اور پھر دوسری بشارت دے دی گئی ایک مدت کے لیے، اتنے سالوں کے لیے، یہ لیز پر دے دیا گیا، ایسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے نعمتیں رہیں گے، جو کیفیتیں بتائی گئی وہ کیفیت رہے گی، اور جنتی بھی رہیں گے، نہ بوڑھے ہوں گے کہ ختم ہوں گے، نہ بیمار پڑیں گے کہ اس سے لطف حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اتنی دولت جمع کر لیتے ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں، یہ صرف دیکھ سکتا سن سکتا۔ بچوں کی اس میں پریشان صاحب میرے سے ذکر کرنے لگے، نہیں صبر کیجیے، کل بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے کام آئیں گے۔ تو بولا ٹھیک ہے، فلاں کے بچے بڑے ہو گئے، فلاں کے بڑے ہو گئے، فلاں کے بڑے ہو گئے، اب بڑے میں کیا ہو گئے؟ بڑے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کا میدا کام نہیں کرتا، انہیں اتنا جوس پینے کا اتنا کرنے کی، تو بڑے میں زندہ رہ کے کیا فائدہ رہا؟ چلو پھر دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، چلو جوان کے جیسا کھا پی نہیں سکتے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اب برائے نام سایہ بن کر کوئی آیا تو بس فلاں صاحب نانا جان فلاں جان سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے، سر پہ ہاتھ دے دیجیے، سر پہ ہاتھ دے دیجیے، اس کے سوا کیا ہے؟ لیکن اس صورت میں بھی ایک مدد کا کام کرتے ہیں، بچے ان کے لیے مدد ہوتے ہیں، کس زمانے نہ اس کے اندر بھی شکایت ہے، بچے بھی کہنے لگے اس بوڑھے کو میں کہاں سے سنبھالوں؟ کئی بچے ہیں تو ایک بچے کے اوپر پڑ جاتے ہیں، دوسرے بچے الگ اپنے آپ کو دامن چھڑا کے دیتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے اندر بھی کثرت کے طریقہ گیا، یہ سب نافرمانی دینی اعتبار سے۔ الغرض انسان کا رزق اللہ نے جتنا رکھا دنیا میں، دنیا کی کیفیت الگ ہے، جنت کے اندر یہ ساری صورتیں پیدا ہونے والی نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا ہوتا رہے گا، لہٰذا وہ عمل کرے، اس چیز کی فکر کرے جو ہمیشہ والی زندگی کے ساتھ انسان کے ساتھ جڑ کر رہنے والا ہے، اللہ اس کا مستحق بنا دے۔